سبحان اللہ فاروقہ المجتبی سبحان اللہ عثمانہ عین الحیا سبحان اللہ المرتضی بحر الکرم سبحان اللہ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر حیا رشک کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، سبحان اللہ زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، واہ زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا درود پاک کی آواز آئے، بآواز بلند درود پاک پڑھیں، حضرات درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ عرس مقدس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسند خاص پہ حضور قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت و معرفت شہزادہ منگانی شریف حضرت قبلہ محمد طاہر حسین حنفی القادری، اللہ حضور کے توسل سے حضرت کا سایہ فقیروں پہ تا دیر سلامت رہے۔ بڑی محبت سے آج کے عرس مقدس کو سجایا گیا ہے، اور یہ فیض ہے غوث اعظم کا، اور یہ کرم ہے آستانہ منگانی شریف کا۔ 2:15 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے، 2:45 بجے، 3 بجنے سے 5-7 منٹ پہلے میں آپ سے اجازت لوں گا، تاکہ 2:15 بجے عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، تو پھر جو بھی آگے سلسلہ ہے وہ چلتا رہے گا۔ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کیا کرتا، چھوٹے شاہ جی حضور آپ کے پاس آتے جاتے ہیں، وہ بیان بڑا لمبا کرتے ہیں، تو میں چونکہ یونیورسٹی کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو یونیورسٹی میں لیکچر 40 منٹ کا ہوتا ہے، تو میں نے خطاب کا وقت بھی 40 منٹ ہی رکھا ہوا ہے، تو بس 35-40 منٹ میں آپ سے اجازت لے کے نکل جائیں گے۔ آیہ مجیدہ وہ پڑھی ہے جو اس وقت یہ سامنے لکھی ہوئی ہے، بس نظر اس پہ پڑ گئی تو خیال کیا اسی پہ باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے سامنے، لا یمسہ الا المطہرون، تو ابھی میں نے قرآن حکیم کھولا نہیں تو اسی آیت کو پڑھا ہے، تو اس کی ایکو نہیں چاہیے جی، خوبصورت ہے، صرف ایکو بند کر دیں ورنہ میں تھک جاؤں گا، ایکو بالکل زیرو کر دیں۔ آئیے دیکھیں، یہی فیض ہے اصل میں، بزرگوں کو اس نئی نسل نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وگرنہ بغور دیکھا جائے تو یہی سلسلہ ہوا کرتا تھا، خواجگان تشریف فرما ہو جاتے تھے، مریدین سامنے بیٹھ جاتے تھے، قرآن حکیم کی تشہیر کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، تو
یہ فیض ہے اصل میں بزرگوں کا۔ سبحان اس وقت سوشل میڈیا پہ نام نہاد قسم کے مبلغین جو کہیں سے پڑھے بھی نہیں ہیں، تکلیف دہ بات تو یہ ہے، باقاعدہ طور پہ کسی شیخ کے پاس بیٹھ کے پڑھے بھی نہیں ہیں تو بزرگوں پہ انگشت تان اٹھا رہے ہیں، تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ہمارے بزرگوں کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی تفہیم ضروری ہے۔ بابے اسے سمجھ آئیں گے جس کا قرآن سے تعلق ہے، سبحان اللہ، جس کا قرآن سے تعلق نہیں اسے بابے کبھی سمجھ نہیں آئیں گے۔ میں کوئی اشارتاً باتیں کیا کرتا ہوں تو اگر اللہ کرے سمجھ آپ کو میرے ساتھ آتی رہے۔ جو استاد ہیں، شیوخ ہیں، پیران نظام ہیں، سادات ہیں، وہ تو فقیر کے سر کا تاج ہیں۔ سادے بندے کے لیے فقیر کی گفتگو ہوتی ہے کہ ہر بندہ قرآن تک پہنچ سکے۔ یاد رکھیں کبھی بھی ہمارے ہاں غیر شرعی معاملات تصوف نہیں کہلاتے۔ یہ میں سارے ملفوظات پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، یہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا ہے وہ آخر تک، وہ سارے یہاں تک میری نظر پڑی ہے، اور یہ ملفوظات پڑھ کے سمجھ آئی ہے کہ کوئی علمی خانقاہ ہے، پڑھا لکھا ماحول ہے۔ ہمارے بابے ویسے بھی پڑھے لکھے تھے، اور ہم بابا مانتے اسے ہیں جو پڑھا لکھا ہو۔ سبحان اللہ، قطعاً غیر شرعی معاملات تصوف نہیں کہلاتے۔ ایک جملے میں اگر تصوف عرض کروں، قرآن و سنت کی صحیح عقیدہ ہونے کے ساتھ قرآن و سنت کی اپنی ایمانداری سے تشہیر کا نام تصوف کہلاتا ہے۔ قطعاً ایسے معاملات جو آپ کی عقل کو فوق کر دیں، ماورائے فطرت واقعات، جن قابو کر کے دکھانا، یہ تصوف میں نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر مرض آ جائے تو دم کروائیں، لیکن دیز آر ناٹ پارٹ آف تصوف، یہ صوفیزم کا حصہ نہیں ہے۔ ایک جملے میں اگر عرض کروں تو لاجپالوں کے پیغام کی تشہیر کو تصوف کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے جو آنے والوں کو قرآن کا پیغام دے، قرآن سے شغف پیدا کرے، قرآن سے منسلک کر دے، اور قرآن ہی کی تشہیر کا کام کرے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کروں جی، اب آپ نے صرف توجہ قرآن کی طرف رکھنی ہے، اپنی باتیں نہیں کریں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے، اور میں نے آپ کو زحمت بھی نہیں دی ورنہ میں قریب بلاتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے آپ جیسے بیٹھیں جم کے بیٹھے رہیں، لیکن پیغام سنیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بابے کب سے ہیں، درویش کب سے ہیں، فقیر کب سے ہیں، اہل اللہ کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں۔ سورہ آل عمران میرے سامنے آ رہی ہے، 3 نمبر سورہ ہے، 146 نمبر آیت سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں، پھر آگے دیکھتے ہیں بات کس طرف جاتی ہے۔ بس آپ کے ذوق پہ بھی اس کا انحصار ہوتا ہے نا جی۔ یہ آ گئی جی آیت، دس ورس از ریلیٹڈ ٹو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف تصوف۔ یہ آیت بتائے گی فقیر کب سے ہے، درویش کب سے ہیں، اہل اللہ کب سے ہیں، اللہ والے کب سے ہیں، یہ آیت ابھی بتائے گی اگر آپ جاگیں گے تو۔ مولا یہ درویش کب سے ہیں؟ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہم نے بھیجے، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے نبی آئے، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جویں جویں نبی آئے۔ چلو جو بھی زبان سمجھ آ جائے، پنجابی سمجھ آ جائے، اردو سمجھ آ جائے، انگلش سمجھ آ جائے، وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اللہ فرماندہ ہے میں جویں جویں نبی کلے نے۔ چلو ماشاءاللہ، یعنی پیغام پہنچ گیا، سادے بندے تک بھی ترجمہ پہنچ گیا۔ وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، جیسے جیسے نبی آئے، قاتل، جہاد کیا انہوں نے، معہ ربیون کثیر، نبیاں دے نال ربیون آئے۔ نہیں میں ترجمہ کرتا ہوں، ربیون کا معنی کنز الایمان، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی، اگر سنی بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہہ لو چلو۔ سنیوں کے امام نے ربیون کا ترجمہ کیا، یہ ربیون کی جمع ہے، ربیون، ربیانی، ربیون۔ آپ نے اس کا ترجمہ کیا وَقَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ،
کتنے ہی انبیاء ہم نے بھیجے، جہاد کیا انہوں نے، ان کے ساتھ خدا والے آئے۔ نہیں، غور نہیں کیا آپ نے، میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ اچھا چلو میں پنجابی کرنا تاکہ جلدی بات تھوڑے تک پہنچ جائے۔ اللہ فرماندا ہے واقعی من نبی جویں جویں نبی آئے نے نا، معہ ربیون، نال نال فقیر آئے۔ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ مجھے امید ہو گئی کہ بات پہنچ گئی ہے، کیونکہ آپ کے سبحان اللہ کی آواز نے بتا دیا کہ آپ تک پیغام چلا گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے میں جویں جویں نبی کلے نے، نال نال فقیر کلے نے۔ یہ دا مطلب ہے جب سے نبی آ رہے ہیں تب سے اللہ والے آ رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا رکیے گا، آگے لفظ آتا ہے کثیرن، یہ کثیرن ربیون کے ساتھ ہے۔ یہ کثیرن اس لیے آیا ہے کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ کثیرن بتا رہا ہے کہ سلسلہ نبوت ہمارے نبی پہ ختم کر دیا گیا، قیامت تک فقیر آتے رہیں گے، قیامت تک اللہ والے آتے رہیں گے۔ اب ذرا رکیے گا، دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، بے فکر رہیں، میری ڈائری میں لمبے خطاب ہی نہیں ہے، 2:27 ہو گئے، یعنی 2:30 کے قریب آ گئے، 2:45 تک میں نے نکل جانا ہے۔ مولا یہ نبی کے ساتھ یہ جو ربیون ہے، خدا والا، اللہ والا، درویش، فقیر، رب والا، پیر، ولی، یہ جو اللہ والا ہے اس کا کام کیا ہے؟ What is the assignment of this person؟ اس کا کام کیا ہے؟ اللہ فرمائے دھیان سے پڑھو نا، قاتل، درویش اسے کہتے ہیں جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ نہیں، ابھی وہ اس معیار پہ آپ کا سبحان اللہ بھی نہیں آ رہا۔ آپ ٹھیک ہے بڑا اچھا بول رہے ہیں، لیکن آپ کے سبحان اللہ کی آواز ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی کے معیار پہ نہیں آئی۔ جس کے دل میں، چلو اب اگر آپ بول ہی رہے ہیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کا ہو۔ یہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے آنا تاکہ بات چلتی رہے۔ اللہ فرمایا درویش وہ ہوتا ہے جو نبی کی عزت کے لیے لڑے۔ آپ نے غور کیا، قرآن نے پیغام دیا، فقیر ہوتا ہی وہ ہے جب بھی نبی کی عزت کا معاملہ آ جائے، جو سینہ تان کے باہر آ جائے، وہی تو ولی ہے، وہی تو درویش ہے۔ درویش کا کام ہی یہ ہے کہ نبی کی عزت کی حفاظت کرے۔ فقیر ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے کام آ جائے۔ اچھا نہیں، ٹھہرو، چلو رکنا، اگر آپ میری طرح لمبے لمبے سفر نہیں کرتے، یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے کے اگر معاملات نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہاں پہ ایک نبی ہے اور ساتھ ایک درویش ہے، معاملہ تھا نبی کی عزت کا، اگر آپ کہو تو میں پڑھوں۔ نہیں ایسے نہیں پڑھیں گے یارا، کمال ہے، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے سبحان اللہ کہو جلدی سے، بس ذرا یوں استقبال کرتے ہو تاکہ بات آگے چلتی رہے۔ لو جی، یہاں پہ معاملہ تھا نبی کی عزت کا۔ سورہ نمل ہے بھائی، 27 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 40 نمبر آیت، بلکہ پہلے 39 نمبر آیت پڑھنے لگے ہیں۔ ہوا پتہ کیا تھا؟ معاملہ تھا نبی کی عزت کا۔ ملکہ بلقیس اپنے گھر سے چل پڑی تھی، نبی سلیمان کے پاس اس نے پہنچنا تھا۔ حضرت سلیمان نبی اپنی امت سے مخاطب ہے، آپ فرماتے ہیں کوئی ہے؟ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے۔ لوگ سنیے گا، جب کہا نا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے، 39 نمبر آیت ہے، قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیکا بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس جن نے کہا سونا نبی یہ تو مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنے مقام سے اٹھ کے بیٹھیں، آپ بعد میں بیٹھیں گے، تخت پہلے آ جائے گا۔ سلیمان فرماتے ہیں سٹ ڈاؤن، بیٹھ جا، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے اس سے پہلے چاہیے، سبحان اللہ، مجھے اس سے نہیں چلوں گا جب تک آپ میرے ساتھ بولیں گے نہیں، مجھے اس سے مجھے ارجنٹ چاہیے، آئی نیڈ آنن فانن، مجھے فوراً چاہیے۔ لو میرے صاحبو، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پوری دنیا میں پیغام جائے گا۔ اب جب کہا نا مجھے پہلے چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اللہ کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا، اب ایک اللہ والا کھڑا ہوا، اب ایک ربیون میں سے کھڑا ہوا۔ اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عندہ علم من الکتابی انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس نے کہا سونا نبی یہ تو مسئلہ ہی نہیں، آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھولیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، فقیر تخت پہلے لائے گا۔ سبحان اللہ،
दरवेश तख्त पहले लाएगा। अब मुझे एक बात का जवाब दो, तख्त आया था? आया, आप चुप बैठे हैं, नहीं आया? आया था। नहीं, आप अभी भी खामोश हैं, नहीं आया? आया था। देखिए, मैं ठंडे बंदों से बातें नहीं किया करता, मेरे साथ बोलना पड़ता है। नहीं आया? आया जी, नहीं, आया। अभी भी पिछले बंदे चुप हैं। तख्त नहीं आया? तो कौन लेके आया? जिन? नहीं, सारे बोलो। नहीं, नबी? नहीं, नहीं, अभी भी आवाज कम है। नबी? नहीं। कौन लाया? अल्लाह वाला, अल्लाह का वली। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, दीवाने चुप नहीं रहेंगे। अगर ये आशरफ बिन बरखिया सुलेमान का वली इतनी ताकत रखता है, ये सुलेमान का वली है, गौसे आजम मोहम्मद का वली है। भाई बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। अच्छा मेरी तरफ देखो, जरा मेरी तरफ देखो, ताकि बातों की जल्दी समझ आ जाए। कुरान समझो, ये कुरान फहमी है, ये आस्ताना फकीर है, जहां पे दरवेश आके बैठ जाए दरबार बन जाता है। ओ भाई, दर का माना होता है दरवाजा, बार का माना होता है खुला, तो खुला दरवाजा है ना भाई। फकीर बैठ जाए वही दरबार होता है। चलो आओ, ये तख्त कहां पे पड़ा हुआ था? पिछली गली में? नहीं, साथ वाले कमरे में? नहीं, मैं कहता हूं, मेरे साथ बोलना पड़ता है भाई। साथ वाले मोहल्ले में? अच्छा, पिछले गांव में? कहां पे था? मुल्के शबा, ये कहां पे था? ये 2-4 किलोमीटर? नहीं, जी नहीं, कई हजार मीटर, कई हजार किलोमीटर। अच्छा, ये महल्लात के बाहर पड़ा था? अंदर। जी अंदर। खुला पड़ा था? नहीं, तालों में। अच्छा चलो छोड़ो सारी बातें, मैनू एक गल का जवाब दियो, जिथे भी पे आसी वली कढ़ ले आया है? भाई बोलो तो सही ना भाई, जिथे भी पे आसी वली, ऊंची बोलो ना भाई, वली। ते फिर मन जाओ, कुरान समझा रहा है, जिथे भी पिया होवे ना वली कढ़ ले आउंदा है। जिथे भी पिया होवे ना वली कढ़ ले आउंदा है। तुसीं ध्यान ही नहीं कीता, जदों तक भी डुबिया होवे वली कढ़ ले आउंदा है। भाई बोलो तो सही, जिसे समझ आ रही है। अब मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, गौसे आजम का दीवाना चुप नहीं रहेगा। तख्त जिथे भी पे आसी सुलेमान दा वली कढ़ ले आउंदा है, बेड़ा जदों तक भी डुबिया सी मुहम्मद दा वली कढ़ ले आउंदा है। यार जिसे समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो भाई। जिसके दिल में कुरान की जितनी मोहब्बत है उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह जल्दी से। भाई मैं गुजारिश तो ये कर रहा हूं, मैं अर्ज तो ये कर रहा हूं, ये नबी की इज्जत का जब भी मामला आ जाए, जो काम आ जाए, उसे दरवेश कहते हैं। लो जी, अब मैं सूरह फातिर से एक आयत पढ़ना चाहता हूं, लेकिन ये वाली आयत पढ़ने से पहले मैं 6-7 आयतें पहले पढ़ना चाहता हूं, अगर सुभान अल्लाह कह लोते। चले माशाल्लाह। जरा छोटी दुनिया जरा खामोश रहे, या इन्हें पीछे भेजें या इन्हें जरा खामोश रखें, ताकि मैं इनकी आवाज सुन सकूं। लो जी, सूरह फातिर की तरफ, सूरह नहल की तरफ चलते हैं। 16 नंबर सूरह है, 89 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयान लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। आयत खत्म हो गई, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया कुरान रहमत है, कुरान हिदायत है, कुरान बशारत है, कुरान इल्म कुल है, कुरान हर मैदान में गालिब है। भाई कुरान हर मैदान में, जरा पढ़िया जी, कुरान हर मैदान में गालिब है। रुकिया जी, एक आयत हो गई, रुको रुको। फिर इरशाद होता है, वला रतबीन वला याबिसीन इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र कुरान में। बड़ा सोना बोल दियो पे, हर तर शय का जिक्र कुरान में, हर खुश्क शय का जिक्र। 2 आयतां हो गईयां, 5 आयतां पढ़नियां ने, फिर मैं अगली पढ़नी है। 2 हो गईयां। और यार जिस दिल विच 5 तन पाक दा प्यार है, वो तो सुभान अल्लाह कवे ना यार। 5 आयतां 5 तन पाक दी निस्बत ना पढ़नियां ने, 2 हो गईयां ने। लो जी, फिर इरशाद होता है, वला असगरा मिन ज़ालिका वला अकबरा इल्ला फी किताबिम मुबीन। हर छोटी सी छोटी शय का जिक्र कुरान में, हर बड़ी सी बड़ी शय का जिक्र कुरान में। भाई 3 आयतां हो गईयां, हो गईयां। लो जी, फिर इरशाद होता है, वमा मिन गायबतिन फिस समाई वल अर्दी इल्ला फी किताबिम मुबीन। आसमानों की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में, जमीन की हर छुपी शय का जिक्र कुरान में। माशाल्लाह, बड़े प्यारा बोल दियो पे भाई, मेरी थकावट उतार रहे हैं आप। अच्छा भाई 4 आयतां हो गईयां भाई, हो गईयां, हो गईयां। फिर इरशाद होता है सूरह बनी इसराइल में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। कुरान रहमत, कुरान शिफा, कुरान मुश्किल कुशा। हाँ भाई, कुरान मुश्किल, ऊंची बोलो भाई, कुरान मुश्किल कुशा, कुरान मुश्किल, कुरान मुश्किल कुशा।
نہیں میرے دوستوں نے غور ہی نہیں کیتا قرآن مشکل کشا نہیں ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا قرآن مشکل کشا اچھا میں سمجھاتا ہوں اور یہ ترجمانی اعلیٰ حضرت نے بھی کی ہے کوفے کی مسجد میں ایک شخصیت نے اس قرآن کو سامنے رکھ کے کہا تھا ھذا قرآن و انا قرآن ھذا قرآن صامت انا علی ابن ابی طالب قرآن ناطق یہ خاموش قرآن ہے میں علی چلتا پھرتا قرآن ہوں قرآن مشکل کشا بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے اچھا بھائی اگر نعرہ سنانا ہے تو ٹھنڈا نہیں اگر سنا لے لگا لے لیکن نہیں جی چھوڑے ملتوی رکھے ٹھنڈے نعرے میرے سامنے نہیں چلتے اچھا چلے دوبارہ موقع دیتے ہیں سنائیں گی نعرہ ماشاءاللہ جیتے رہیں سلامت رہیں ختم نبوت کا نعرہ ضرور لگایا کریں اچھا چلیں میری بات سنیں اگر آپ اجازت دیں تو جلدی سے میں یہ پڑھوں گا یہ بات آگے چلے گی اگر کہو تو ایک آیت ختم نبوت پہ نہ پڑھ لیں پہلے اچھا نہیں پڑھ رہے چھوڑے جی آگے چلتے ہیں یہ سبحان اللہ نہیں آواز نہیں آئی نا بھائی نہیں جس کے دل میں قرآن کی محبت ہے اونچی کہہ لو سبحان اللہ جلدی سے سنیے گا میں جلدی سے پڑھوں گا پھر واپس آؤں گا اسی طرف سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں بھائی 2 نمبر سورہ ہے 60 نمبر آیت ہے 60 نمبر آیت ہے اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے بندے نبی سے مانگنے گئے تسی چپ بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے لو مولانا ہون تے قرآن کھلے آئے تے اے آئے سامنے میں بندیاں نو پانی چاہی دے بوا نبی دا کھڑکایا نہیں تو ساں اجے بھی غور نہیں کیتا اچھا علماء اس بات کو جانتے ہیں یہ باب استفعال ہے استسقاء باب استفعال ہے اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے یہ دا مطلب ہے بندیاں نو جدو طلب ہوندی سی نا بوا نبی دا ہی کھڑکاندے سنیا بھائی سمجھ آ رہے بھائی پیغام پہنچ رہے اللہ فرماتا ہے نبی سے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا میرا موسیٰ فقل ناضرب بعصاک الحجر اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا اے نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ہے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے نہیں تسی چپ بیٹھے ہو نہیں آیا نہیں چپ بیٹھے نے بندے اجے بھی نہیں آیا تسی خاموش بیٹھے ہو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں تے نبی گود وچ ہوے تے مارے اڈی تے پھر پانی نکل دے بھئی بولو نکل دے اڈی وچوں نہیں پتھر وچوں پانی ڈنڈے وچوں نہیں پتھر وچوں اور میرے پیر بھائیوں پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے ڈنڈا نہیں مارا ایڑی نہیں ماری زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا یار سبحان اللہ اب میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں جملہ تو آگے ہے ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے نبی کہتے ہیں ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکال لے اسے بھی نبی کہتے ہیں اور جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جیتے رہے سلامت رہے یہ اس کا منہ میری طرف ہی کریں جی ذرا آپ نے ادھر کر دیا ہے لو جی میں تھوڑا آگے چلنا چاہتا ہوں قرآن رحمت قرآن شفا قرآن ہدایت قرآن بشارت قرآن تبیان قرآن فرقان قرآن کریم قرآن مشکل کشا سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں تک آپ نے سن لیا ہے یہ 5 آیتیں آپ سن چکے ہیں اب آؤ سورہ فاتر کی طرف اور یہ آج کی گفتگو کی آخری آیت ہوگی کیونکہ وقت بھی قریب آ گیا 2:45 ہو گئے سورہ فاتر 35 نمبر سورہ 32 نمبر آیت اللہ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ جلدی گل سمجھ آ جائے اللہ فرماندا ہے بندیاں وچوں کچھ بندے نے جیڑے میں چنے نے تے او قرآن دے وارث نے سبحان اللہ ہاں جی بندے وارث نے سبحان اللہ تسی چپ بیٹھے ہو بندے وارث نے جی میں پھر عرض پہ کرنا میں قرآن پڑھیا ہے بندے وارث نے اچھا جڑے پیچھے گھبرائے بیٹھے نے نا انہاں دا بھی اللہ ہی وارث ہے ہاں جی اللہ وارث سانوں پتہ ہے اللہ وارث ہے کینوں نہیں پتہ اللہ وارث ہے سارے نوں پتہ ہے اللہ وارث ہے لیکن ایتھے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا ایتھے بندے وارث نے ہاں جی بندے ذرا بزرگ میرے نال قرآن پڑھن بھائی بندے اچھا 1 منٹ ٹھہرے جی یہ چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے
یہ دور بڑا خطرناک ہے، فتنوں کا دور ہے. میں ترجمہ ذمہ داری سے کرنے لگا ہوں، پوری ذمہ داری ہے. اللہ فرماندہ ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماندہ ہے میرے قرآن دے بابے وارث نے. ہاں جی بابے وارث نے جناب. اور تسی چپ بیٹھے ہو تے گھبرائے بیٹھے ہو. صرف قرآن دے بابے وارث نہیں، ہن میرا تکیا جی ان الارض یریثھا، زمین دے وارث بابے، قرآن دے وارث بابے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا، جنت دے وارث بابے. یہ مطلب ہے جنت دے وارث نے. اور نہیں ٹھہرے جی میں کوئی گل کرنے کا جی تمہیں سمجھ آئی تھے. جنت بے وارث نہیں. اور جی تو اللہ نے جنت بے وارث نہیں چھڑی، بندہ لا وارث کی میں پسند کرے گا یار. یہ مطلب ہے اللہ نو اوہی بندہ پسند ہے جیدہ غوث وارث ہے، اور جیدہ غوث اعظم وارث ہے اچھی کا وہ سبحان اللہ یارا. تے جیدہ فرید وارث ہے اچھی کا وہ سبحان اللہ. تے جیدہ علی وارث ہے ہاتھ کٹ کے کا وہ سبحان اللہ. یہ مطلب ہے بندے وارث ہوں دے نے بھائی، بندے وارث نے جی، بندے وارث نے. میں پھر بار بار پہ کہنا اور میں بار بار کہنا بندے وارث نے. ہن جڑے وچ گھبرائے بیٹھے نے نا، میں ذرا انہاں دا سینہ ٹھار لواں. ایڈا بابیاں کول نہ پج، قرآن دے وارث بابے، زمین دے وارث بابے، جنت دے وارث بابے، ادھر میرے ال تک نماز دے وچ بابے. ہائے ہائے، مالک تو جانتا ہے نا، پروردگار کو پتا ہے ایک دور آئے گا بندے بابوں کا انکار کریں گے، میں نماز دے وچ رکھ چھڑنا جی. نماز دے وچ بابے، میں پوری ذمہ داری صرف کر رہا ہوں. نماز میں بابے. وچ وچ سادے سادے بندے میرا چہرہ ویندے پے نے بھئی نماز وچ بابے کتھے آ گئے؟ تے دھیان نال نماز پڑھو گے سمجھ آئے گا. جی جی ایتھوں پڑھو ذرا التحیات للہ. نہیں پڑھتے پے التحیات نہیں آواز آ رہی تھوڑی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ. اگے ایھا النبی. ہن ادھر میرا دیکھیا جی، میرا تکیا جی، میرا سچا قرآن تے میں السلام علیکہ دا اے معنی نہیں کہ ہم منگانی شریف بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم یہاں پہ منڈی بہاوالدین بیٹھے ہوئے ہیں اور مدینے سلام سن دینے. غلط. السلام علیکہ کا معنی ہے زہرا کا بابا میرے سامنے ہے، میں سلام کر رہا ہوں. سبحان اللہ. دا مطلب نماز بابا جی آ گئے. بھائی آ گئے. کوئی مثل نہ جانی دی. نہیں ٹھنڈا بولتے ہیں، چھوڑے نہیں بھائی. ٹھنڈے بندوں میں شعر پڑھنا میرے لیے اوکھا ہوتا ہے. سبحان اللہ کہو تو پڑھ دیں گے. کوئی مثل نہ جانی دی اوے کشما رب چاوے جدی چڑھتی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی. یہ ہمارا ساؤنڈ والا بھائی بیٹھا ہوا ہے، انہیں بتائیں اشعار میں آپ چلا سکتے ہیں. او کوئی مثل نہ ڈھولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے مازاغ دے گورے نے. تے گل موتیاں دی گانیاں، گل موتیاں دی گانیاں، نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا چانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے چاند اکھیاں دا. وہ جڑا مرشد ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ لو. تے گل موتیاں دی گانیاں، گل موتیاں دی گانیاں، نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے دل دا چانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا، اے نالے ساڈا پیر لگتا ہے نالے چاند اکھیاں دا. سدا خوش رہے جی بیٹا، ٹھیک ہے سدا کر دیں. سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، آپ کے ڈیرے بستے رہیں، آپ کے گھر بستے رہیں اور نظام چلتے رہیں. بھائی آمین تو کہہ لو نا بھائی. بھائی نماز میں بڑے بابا جی آ گئے، ان ذرا ہی تو پڑھے جی السلام علینا وعلا. اب بھائی میں تواڈے منہ سننا چاہنا وا وعلا عباد اللہ الصالحین. ہن میرے تکیا جی، یہ مطلب ہے نماز اسلام غوث اعظم تے، نماز اسلام گنج شکر تے، نماز اسلام معین الدین تے،
नमाज इस्लाम कुतुबुद्दीन थे, नमाज इस्लाम मेहर अली थे, नमाज इस्लाम आस्ताना शरीफ मंगानी थे। बंदे चुप क्यों हो गए हो, परेशान क्यों हो गए हो? ठहरो, ओए इत्थे बाबे ही आउणे ने, अपनी मर्जी दे लै आओ। एडी फिक्र वाली केड़ी गल है? जे तुहाडे है ने ते लै आओ, साडे ते गौसे आजम है ने। ओ जिंदे रहो, जे तुहाडे है ने ते लै आओ, साडे ते गंजे शक्कर है ने, साडे मुइनुद्दीन है ने, साडे फरीदुद्दीन है ने। एदा मतलब है तेरी ते नमाज बाबियां ते सलाम है। और जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कहो ना यारा। अच्छा इथों ना पढ़े जी, अगो पढ़ो, रब्बी जअलनी मुकीम सलाती। बड़ी तकलीफ है, आवाज काटे। वमिन ज़ुर्रियती, आगे जी रब्बना व तकब्बल दुआ, आगे रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया। वाह, ये मौलाना नमाज ही ते तुहाडे अब्बा जी भी है ने। भाई बोलो तो सही, जिन्हें समझ आ रही है। नहीं है, जवाब दिया मैनू नहीं है ते हुणे कुरान ते दो ही हथ ने। एदा मतलब है हजरत जी नमाज ते तुहाडे अब्बे तो बगैर नहीं हुंदी। ए जी तो नमाज तुहाडे अब्बे तो बगैर नहीं हुंदी, ज़हरा दे अब्बे तो बगैर किवें हो जाएगी? इसका मतलब है नमाज में बाबे जीते रहे, सलामत रहे। बस वक्त ज्यादा हो जाएगा अगर इस तरह बात फैलती रहेगी। बस आओ मैं ये आई डिफाइन करूं और आपसे इजाजत लूं। अल्लाह फरमांदा है शक भी ना करी, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। आए बंदियां विचों कुछ बंदे ने जेड़े मैं चुने ने ते ओ कुरान दे वारिस ने। हां जी, बाबे वारिस ने जनाबे अली। मैं एक अर्ज करूं हजरत, असल में हमारे बुजुर्गों को ध्यान से पढ़ा नहीं गया, बुजुर्गों को ध्यान से नहीं पढ़ा। अच्छा वैसे आप असली गले पढ़े भी केड़ा? बुजुर्गों का सारा मटीरियल ही फारसी में है। फारसी आउंदी होगी तो पढ़ेगा ना। जिंदे रहो, बड़ी मुस्कुराहट तो मैं समझ गया। हजरत बाबा फरीद को पढ़ने के लिए कम अज कम बंदे को आलिम होना पड़ता है, फिर फरीद समझ आता है। गौसे आजम को पढ़ने के लिए मदारस में जाना पड़ता है, शयूख के कदमों में बैठना पड़ता है, असातिज़ा से मुस्तफीद होना पड़ता है, फिर समझ आती है गौसे आजम क्या है। अच्छा मैं गल वैसे कर मैनू थोड़ा दस भी छड्डियो जी, मतलब मैं पढ़ता ही ना जाऊँ, टाइम तो मुकम्मल हो चुका हुआ है। 10-15 मिनट और ले लूँ मैं? इधर मेरे वेखिया जी, ए चार वाल ने दिल च, चार ही ने। हाँ जी, चार क्यों ने ये नहीं मैनू पता, नहीं है चार ही। ओए दिल च चार वाल हुंदे ने ते एक भी वाल खराब हो जाए ना ते सारा ही काम खराब है। ਇਹਦਾ मतलब है सारे नाल प्यार रखो। भाई बोलो तो सही ना। अगर चौवां विचों एक दी भी गुस्ताखी कीती जिंदगी खराब हो जाएगी। भाई समझ आ रही है? चलो थोड़ा आगे चलिए। चार वाल ने दिल दे, अगर इसमें से किसी एक वाल में मसला बन जाए, भाई दिल नू मसला बन गया ते फिर मोची को टुर जाओ तो उनको वो भी जुत्ती भी गण दे तो दिल भी ठीक कर दे जी। बोलो नहीं। अच्छा गुर्दिया का मसला बन जाए, अल्लाह को सलामत रखे, हजूर के तबस्सुल से आपको लंबी उम्र अल्लाह सेहत वाली दे, किडनी प्रॉब्लम हो जाए, किडनी इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर बंदा नाई के पास चला जाए, उसे जाके कहे भी बाल भी ठीक कर दो और जरा गुर्दे भी ठीक कर दो, है जी? हाँ बड़े सियाने हो तुसी आते शाह जी की कर दो, फिर दिल का मसला बन गया कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी प्रॉब्लम है नेफ्रोलॉजिस्ट, दिमाग का मसला है न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा तुम्हें दिल ठीक करने के लिए कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, तुम्हें गुर्दे ठीक करने के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट चाहिए, तुम्हें दिमाग ठीक करने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, तुझे कुरान समझने के लिए इंजीनियर चाहिए। ओए बोलो तो सही। दीन समझने के लिए गैर मुतलका बंदा चाहिए, जवान नस्ल सुने, पैगाम सुने। दीन समझना है मोइनुद्दीन से समझो, दीन समझना है फरीदुद्दीन से समझो, दीन समझना है कुतुबुद्दीन से समझो, दीन समझना है मुहय्युद्दीन गौसे आजम मुहय्युद्दीन से समझो। हुण जरा ध्यान करी, मुहय्युद्दीन, कुतुबुद्दीन, मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, कतबच निजामुद्दीन, इलामुद्दीन, जमालुद्दीन। एदा मतलब है ए मुड तो ही दीन ते बाबिया कोल ही लबे। ओ जेड़े नौकर ने बाबिया दे उच्ची सुभान अल्लाह कहो जल्दी ना जरा। बाबे वारिस ने कुरान दे, कुरान दे वारिस बाबे ने। देखे
حضرت خواجہ صاحب کی کتابیں پڑھو سمجھ آئے. حضور تو ماشاءاللہ استاد ہیں. مجھے چونکہ ہمارا گھر چونکہ ایک ہے, ڈسکس ہم کرتے رہتے ہیں آپس میں جب بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو جو علمی خانقاہیں ہیں بالعموم ہم ڈسکس کرتے ہیں, تو علمی خانقاہوں میں ایک نام ہے منگانی شریف کا. تبادلہ خیال ہم عموماً کرتے رہتے ہیں, تو ایک نام ہے شہزادوں کا, ایک علمی معیار ہے اس خانقاہ کا. میں میری اپنی جو پی ایچ ڈی ہے ڈاکٹریٹ, وہ مشائخ چشت کے ملفوظات پہ ہے. آپ پڑھو بابا فرید کو, تمہیں سمجھ آئے فرید ہے کیا. چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں. اللہ وارث نے بابے تے مولا سارے وارث نے, میں نہیں سارے نہیں, وارث ہونے جڑے میں چنے نے. بس میں اس آیت کو ڈیفائن کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا. 2:52 ہو گئے, 3 بجے سے پہلے میں نکل جاؤں گا. مولا سارے وارث نے, فرمایا نہ وارث ہونے جڑے چنے نے. تے مولا چنے کنے نے, فرمایا میں چنے نے. نہیں تساں غور ہی نہیں کیتا, تسی پھل لین واسطے منڈی چلے گئے تے ریڑی تے جا کے تساں پھل چنے نے. اے جڑے تسی چن لو ریڑی تو تساں چنے نے اپنے حساب نال, جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نے بھئی تساں چنے نے نا, اے انہاں ورگے نے. گھر بہ کے سوچے جڑے تسی چنو او انہاں ورگے نہیں تے جڑے اللہ چنے. یہ مطلب بندے خاص نے, بندے خاص نے. مولا کیڑے نے جڑے قرآن دے وارث نے, فرمایا اگے پڑھو نا, نشانی دسنے آ, نام نہیں دسے. نشانی دساں گے تے لب آپ ہی لے آ جائے. تے ہن میں بھی اے نشانی پڑھنی ہے تے لب تساں لینے نے, تے جے کہو گے سبحان اللہ تے جلدی لب لواں گے. بس یہ آخری آیت ہے. مولا سارے وارث میں نہیں. ناؤ دس از سیگریگیشن آف پرسنالٹیز. بندے 3 طرح کے ہیں. مولا پہلے فرمایا پہلی قسم ہو بے فمنہم ظالم لنفسہ. میرا دھیان کر لیں جی, گفتگو نے. بندیاں دی پہلی قسم ہوے جڑے گناہ تے گناہ کردے نے, گناہ تے گناہ کردے نے. تسی مینوں دسو اے وارث نے؟ بڑا دل خوش ہویا میرا, فوراً جواب آیا اے وارث. اچھی بولو, اے وارث نہیں. ہن رکیا جی. اللہ فرماندا بندے دی دوجی قسم ہوے ومنہم مقتصد. گناہ بھی کردے نے تے پھر توبہ کر لیندے نے, پھر گناہ ہو جاندا ہے, پھر توبہ کر لیندے نے, پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے. ہاں جی میں تسی گناہ بھی کر لینے ہاں تے پھر توبہ کر لیا تے پھر گناہ ہو جاندا ہے, تے پھر توبہ کر لیں تے پھر بھی. وہ تسی چپ بیٹھے ہو سارا سال گناہ بھی کرنے, شبرات نو مصلی بھی بچھا لینے ہیں, سبحان اللہ, تے پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے. کوئی فکر والی گل نہیں, پھر بھی گناہ ہو جاندا ہے. ہن میرا ویکھیا جی اے وارث نے, اچھی بولو اے بھی وارث نہیں. اللہ فرماندا بندیاں دی تیجی قسم ہوے ومنہم سابقم بالخیرات. گناہ نہیں کردے, نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودھن دی کوشش کردے نے. ہن بندے لبو جڑے نیکی وچ ایک دوجے تو اگے ودھدے رہے نے. بھائی میں سارا دن بھی قرآن پڑھتے رہتے وارث سامنے نہیں آنے, میں جلدی نال سورۃ دہر ول جانا. گھر دے سارے جی بیٹھے نے, افطاری دا وقت قریب آیا ہے, باہر دا بوہا کھڑکیا ہے, میں مسکین ہاں تے بھوک بڑی لگی ہے. بڑے شاہ جی فرماتے ہیں میرا سارا کھانا اسے دے دو. ایک گھر والی آندی ہے میں پیچھے کیوں رہواں, میرا بھی دے دیو. جیوندے رہو. شہزادے کہندے نے اسی پیچھے کیوں رہیے, ساڈا بھی دے دیو. لو بھائی دوجا دن آیا, انہیں آگے آخیا اج میں یتیم ہاں تے بھوک لگی ہے. بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. تیجا دن آیا, انہیں آگے آخیا قیدی تے بھوکا وا. بڑے شاہ جی نے اپنا کھانا دے دیا, گھر والی نے اپنا دے دیا, شہزادوں نے اپنا دے دیا. اے مولا کنہاں دی گل پہ کرنا ہے. اللہ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ان میں سے پہلے کھانا دینے والا علی ہے, پھر سبقت لینے والی زہرا ہے, پھر بعد میں آنے والا حسن ہے, پھر بعد میں آنے والا حسین ہے. ایک مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوا علی دا سارا خاندان قرآن دا وارث ہے. مولا علی کا بچہ بچہ قرآن کا وارث ہے. ان جڑے علی دے گھر دے نوکر بیٹھے نے اچھی کا وہ سبحان اللہ جلدی نہ. ہن ذرا دھیان نال بھی آ جائے تے جم کے بھی آ جائے. وارث کون ہے جڑا نیکی وچ اگے سبقت لوے جیوندے رہو, نیکی وچ ذرا سارے بولیا جی نیکی وچ. اے قرآن میں تو بھی بند کر چھڑے, کدی آیا تے توڑنے پھر گل کروں گا. وارث ہوے جڑا نیکی وچ اگے ودے. ہن او وقت یاد کر نبی اعلان کیتا سی جنگ آ گئی ہے تے پیسے چاہیے نے. انہیں کیا میں اگے لگاں گا, انہیں کیا جنہ مرضی زور لا اج بھی میں ہی اگے لگاں گا. بولا جسے سمجھ آ رہی ہے. ہن اے میرے سجے ہاتھ اے قرآن ہے تے ویڈیو بنا لو, کھبے ہاتھ اے قرآن ہے. اس دن بھی جیڑا اگے لگیا سی نا او دا نام صدیق اکبر ہے. اے دا مطلب ہے صدیق قرآن دا وارث ہے, عمر قرآن دا وارث ہے, عثمان قرآن دا وارث ہے, علی دا بچہ بچہ قرآن دا وارث ہے. اور جنہوں وارث سمجھ آ گئے اچھی کہ وہ سبحان اللہ.
چلے بڑے اچھے انداز سے آپ نے وصول کیا. اللہ آپ سب کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے. آستانہ فقیر سجا ہوا ہے, قرآن کے وارث بیٹھے ہوئے, فقیر کا ڈیرا ہے, قرآن پڑھیا جا رہا ہے, درویش قرآن سنتے نے پے, اور درویش ہوں ہی ہو بیڑا قرآن پڑھے. علمی خان کہاں سے منسلک ہو جاؤ, اور جس کا شیخ نہیں فکر کرے. میں پھر عرض کر رہا ہوں, جس کا کوئی شیخ نہیں فکر کرے, جس کا شیخ ہے ذکر کرے. جڑ جاؤ, ایسے علمی خان کہاں سے جڑ جاؤ. آگے دور بڑا غلط آ رہا ہے. بی کانشیس پلیز, نوجوان نسل بی اٹینٹیو پلیز. نئی نسل پیغام سنے, ان بزرگوں کی زندگیاں ٹھیک گزر گئی ہیں. یوتھ پیغام سنے, ان بزرگوں سے جڑ جاؤ اگر دین چاہیے, ان کے قدموں میں آ جاؤ اگر دین چاہیے. بابا جی بیٹھے سن تے قرآن پڑھ دے سن پہ, دربار لگ گیا تے بوا کھلیا سی بڑا باہر دا. ایک جوان انج کر کے گزرے ہے, نظر بابے دے پہ گئی چہرے تے. منظر ہے ہی ہے, ویکھو او سامنے بڑا گیٹ ہے, یہی منظر ہے. بچہ جوان لنگے ہے, اندر نظر پہ گئی. سودا لین آیا سی, سودا بھول گیا, بابا جی نو ویکھی جا رہا ہے, ویکھی جا رہا ہے. سبحان اللہ. بس ایویں دو چار جملے نے, سارا دن گزر گیا, رات پہ گئی. یہ باپ لبدا لبدا جدو دربار دے بوئے کے آیا تے منڈا دربار دے بوئے کے باہر کھلوتا ہے. اس پیچھو جا کے ہاتھ پایا, او مادو, او مادو. جدو کہہ رہے مادو, اپنے پیو دے چے منہ ویکھ, جی ابا جی مادو تینوں سودا لین کلیا ہے. اور سودا ویسے لب گئے سی. سبحان اللہ. مادو تینوں بازار کلیا سودا لین نہیں. اے دربار دے بوئے کے خیر ہی. یہ بڑے پیار نند ہے ابا جی, وہ اندر بابا جی بیٹھے نے. اچھا یہ کون ہے؟ وہ پتر جی نے ساڈے گرو, بچے مسلمانوں دے گرو نے. اپنی بولی دسیا نا, جدو کہنا مسلمانوں دے گرو نے, اپنے پیو دا منہ ویکھ کے ابا چپ کر, گرو تے ساڈے بھی ہے نے, کڈے سونے نے. ہن رب کو بہوں پیارے, رب راضی ہے انہاں تے, اے وہی نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے. ہن رب کو بہوں پیارے, خالق دی کل خدائی ہے انہاں دی بادشاہی, جو چاہے ہن کر دے گن دین دے سپاہی. اوے بیٹھے ہن زمین تے پردی تالا مکان تے, اے وہی نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اوے چمنا جے شرک ہوندا جبریل کیوں چمیندہ, جبریل بھول گیا جے خالق چا خود رکیندا. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوی لا اونا تے, اے وہی نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اوے چمن دی ریت ساکو جبریل نے سکھائی, جبریل پیر چمے مدنی کو جاگے آئی. اے چمنا جے کر گناہ ہے ونج فتوی لا اونا تے, اے وہی نی پیر چم دے اسی اللہ والیاں. اے کچھ نبی کو بشر آکھن تے کچھ چاؤں کو نہیں منیں دے, پنجا دے ہن کچھ ملکل چمن تو کئی رکیں دے. اے ایویں سڑ دے رہ سن, اے عاشق چمنوں نہیں رہندے, اے وہی سڑ دے رہ سن, عاشق چمنوں نہیں رہندے. نالین مصطفیٰ دے چم چم اکھی دلا. پتر کر چل, آکھیا ابا جی بابا, آکھیا بابا مسلمانہ دا, ابا نا کی ہے, آکھیا لال حسین. لو جی اب میں مختصر کروں گا, نام کی ہے لال, لال لال لال. بندے چپ کیوں بیٹھے نے, لال ہوں تھوڑی آواز آن لگی جے, لال. انج نہ کرو, جڑے سجدہ دے نوکر نے چپ نہ رہو, لال لال. لو جی بس آخری جملہ, آکھیا بیٹا کا نام ہے لال حسین. چلو ماں تو گھر چلو, گھر جا کے بٹھا کے آکھیا پتر گل سن, ہن اس دربار نہیں جانا. اندے ابا جی چلو روز نہیں پر کدی کدی. آکھیا کھڑا ہو جا. لو جی آخری جملہ ہے,
اندر بند کیتا باہروں لاک کر چھڑیا چل بچہ تیرا کھانا پینا روٹی کپڑا ختم بند اندر کوئی گل نہیں اندروں آواز آتی ہے لال حسین 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 لال لال ہن تواڈے چہرے وینا پیا میں لال لال ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے ہاں ہم ہیں گدا رسول کے آلے رسول کے مولا علی کے حضرت زہرا بطول کے ارے مل جائیں 4 ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے ارے منبر بنا رسول کا عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یارا تو جی ایک دن نوازی لال حسین بس بھی گفتگو ختم ہو گئی ایک دن نوازی لال حسین دوجے نوازی لال حسین تیجے نواز نہیں جائی دروازہ کھولیا تے ماتو زمین تے پہ ہے نبض تے ہاتھ لایا نبض بند سادہ کر دیجئے گا جی دل تے ہاتھ لایا دل بند ہو گیا ساری برادری کٹھی کی تھی بھئی گل بھی سنا چھڑیاں جی کر کے نا لال حسین انہوں نے کہا ٹھیک ہے مر گیا چنگا ہو گیا ہے یہ تے ساڑھا ناک لو آؤ سی بے عزت کرواؤ سی چک چک ان ساڑیے لو بھی پیر بھائیو ہن جو ساڑن واسطے جانا سی نا تے لنگنا بابے دے بوے دے اگوں سی انہیں میرا تکیا جی اینج کر کے لنگ دے پینے تے لال حسین دی نظر پہ گئی اور دعا کریا کرو نظر پہ جائے مرشدہ دی نظر پہ گئی تے آپ دوروں آواز مار دینے اور ٹھہریو ٹھہرو ڈر گئے یرک گئے گھبرا گئے اوتھے روک گئے لال حسین قریب جا کے فرماندے نے مر گیا آکھے جی بالکل مر گیا آپ فرماندے نے پھر مریا ہی دے جاؤ ہائے ہائے بس ایویں ایک جملہ رہ گیا باقی جدو کہنا مریا تے مریا بھی تے ساڈے عشق وچ ہی ہے نا آکھے جی تواڈے عشق وچ مریا تے پھر مریا دے چھڈو اپنے پہنا پر انہوں پوچھ کے اندر کی خیال ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار اساں ساڑ چھڑنے تے دب چھڑن گے انہوں نے کی پتہ ہوئے نہ دبے بڑا ڈاڈا ہوندہ ہے میں پڑھ لوں جی نہیں تو تھک گئے ہو نہیں پھر صحیح نہیں ٹھہرو بات لمبی ہو جائے گی ٹھہرے پھر اثر قریب آ جائے گی پھر صحیح انشاءاللہ انہوں نے کہا جی پھر لے لو آپ فرماندے انج نہیں اندر لے آؤ ہن جدو لال حسین دے سامنے مادو دی لاش اندر آئی ہے نا سامنے رکھی ہے ہن میرا تکیا جی لال حسین مادو والے ویکھی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں تکی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ایک مرید قدمہ تے ہاتھ لا کے آندا ہے سائیں اے دے ال کی ویندے ہو آپ فرماندے چپ کر ساڈے ال بڑا ویندا سی بس بھائی ایک جملہ بس ایویں بات لمبی ہو گئی ہے بس آخری جملہ آپ فرماندے نے چنگی طرح ویکھ کے نا لال حسین فرماندے نے بھائی پیو کیڑا ہے آندا جی میں ہاں آپ فرماندے گل سن بھائی اے میں رکھ لاں آندا جی رکھ لو آپ اندر میں دوجی واری پوچھن لگا اے میں رکھ لاں آندا جی رکھ لو آپ فرماندے نے ہن لال حسین تیجی واری لگا پوچھن تے تیجی واری آخری ہوندی ہے اے میں رکھ لاں اے دے منہ نکلیا رکھ لو لال حسین اپنا سجا ہاتھ اٹھا کے مادو دے سینے تے رکھ کے فرماندے نے اوے مادو جے لال حسین دا تے اٹھ پے ہائے مادو اٹھ کے لال حسین دے قدماں نوں پھڑ کے آندا جدوں اللہ ملدا اینا فقیراں چو ملدا جدوں اللہ اوے رب رب کر دے بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھرا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے رب تے تیرے اندر وسدا ہے وچ قرآن سپارے اوے بلے شاہ رب اونوں مل سی جڑا پیر تو تن منوارے بلے شاہ رب اونوں مل سی وقائج من نبی قاتل معه ربیون کثیر قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك بس میں انہی 2 آیات کو ڈیفائن کر چکا ہوں اور کر سکا ہوں اپنے وقت میں رہتے ہوئے پھر کبھی آئے تو انشاءاللہ آپ سے باتیں کریں گے اللہ حضور کے توسل سے خانقاہ شریف منگانی شریف کا فیض ساری دنیا میں عام ہو جائے برکتیں اور رحمتیں مزار بن انوار بھی اللہ نازل فرمائے حضور قبلہ پیر جی سرکار کا سایہ اہل سنت پہ تا دیر سلامت رہے جو سادات ہیں صاحبزادے ہیں اللہ ان سب کو عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ آپ کا تشریف فرما رہے ہیں میں اپنا نام